ایک اور حدیث سے آ جائی یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها، ایک دن آئے گا میری امت کو ایسے تقسیم کریں گے غیر جیسے دسترخوان پہ روٹی تقسیم کی جاتی ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے. تو صحابہ نے پوچھا اب من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہم اس دن تھوڑے ہوں گے؟ اب میں کہا لا انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے. ولکنکم غثاء، ان کا غثاء السیل، تم بارش کے طوفانی پانی کے اوپر جو تنکے. السلام علیکم ناظرین، مولانا طارق جمیل کا مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں. شکریہ. تیر رہے ہوتے ہیں تم ایسے تنکوں کی طرح بے حیثیت اور بے قیمت ہوگے. اور وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کے غلام بن جاؤ گے، دنیا کے بندے بن جاؤ گے اور موت سے ڈرنے لگ جاؤ گے. بھلا موت تو اللہ کی ملاقات ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسرائیل آ گئی، چلو جی. تو وہ کہنے کے بھلا کبھی خلیل بھی خلیل کو مارتا ہے. تو وہ اسرائیل واپس گئے، کہا جی وہ ابراہیم تو یہ کہہ رہے ہیں. کہا اسے کہو کبھی خلیل بھی خلیل کے ملنے سے رکتا ہے. تو انہوں نے کہا جی اوپر سے تو یہی جواب ہے، کہا جلدی کر لے جا لے. مسلمان کے لیے تو اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت تحفہ کوئی نہیں، موت سے خوبصورت پیغام کوئی نہیں. اگر اللہ ناراض ہے پھر تباہی ہے. عمر بن عبدالعزیز اس تخت پہ بیٹھے جس پہ بنو امیہ کے ظالم حکمران بیٹھے تھے، عبد الملک بن مروان، پھر ولید بن عبد الملک، پھر سلیمان بن عبد الملک، اور چوتھے عمر بن عبدالعزیز. عبد الملک ان کے سگے چچا تھے. عمر بن عبدالعزیز اور عبد الملک بھائی تھے، مروان کے بیٹے تھے. تو عمر بن عبدالعزیز نے 2.25 سال حکومت کی اور 3 براعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا. 3 براعظم پہ حکومت تھی، جنوبی فرانس سے لے کر شمالی افریقہ تک اور ملتان تک اس بندے کا جھنڈا لہراتا تھا. اور 3 براعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا کہ پہلے خزانہ اپنا سمجھ کے لوٹتے رہے اور انہوں نے خزانے کو امانت سمجھ کے استعمال کیا. تو وہ انہوں نے بلایا شام کے قاضی رجا کو، کہنے لگے دیکھو عبد الملک میرے چچا مرا تھا تو میں اس کی قبر میں اترا تھا تو اس کے چہرے کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا تھا اور اس کا چہرہ قبلے سے یوں ہو گیا تھا، اور عبد الملک کی یہ جگہ سرخ تھی سیب کی طرح. پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا، وہ اس کی کفن کی گیرا کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ ادھر تھا اور کالا سیاہ تھا. پھر میں نے سلیمان کو قبر میں اتارا تو اس کے چہرے کو دیکھا تو کالا سیاہ تھا اور قبلے سے ہٹا ہوا تھا. بلکہ سلیمان کی ڈیڈ باڈی جب قبر کے قریب گئی، ہم قبر میں اتارنے کے لیے کوئی رومال لاتا ہے، کوئی ادھر ادھر حرکت کرتے ہیں تو اس کی باڈی ایسے سے ہلنے لگی. تو اس کے بچوں نے کہا ہمارا ابا زندہ ہے. عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا زندہ نہیں، قبر کا عذاب شروع ہو چکا ہے. اور یہ ان تینوں کا جرم کیا تھا؟ ظالم تھے، بددیانت تھے، قومی خزانے کو ذاتی ملک بنا لیا تھا. یہ کیا سمجھتے ہیں حکمران کے یہ مزے کریں گے؟ ان سب کے ہاتھ ایسے بندے ہوں گے قیامت کے دن. یہ جتنے جج صاحبان ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑی اعلیٰ پوسٹ ملی ہوئی ہے؟ ان کے قیامت کے دن ہاتھ یہاں بندے ہوئے ہوں گے. پھر اللہ پوچھے گا بتا تجھے جو حکمران بنایا تھا تو نے کیا کیا میرے بندوں کے ساتھ؟ اگر وہ جواب دے سکا تو اس کے ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، ورنہ انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ جہنم میں گر جائے گا. اور قاضی سے اللہ پوچھے گا ہاں کیا فیصلے کیے تھے، کتنے ظلم کے فیصلے کیے تھے، کتنے عدل کے فیصلے کیے تھے. اگر وہ عدل کے فیصلوں میں کامیاب ہو گیا تو ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے اور جنت میں چلا جائے گا. اگر ظلم کے فیصلے کرتا مر گیا تو انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ آگ میں چلا جائے گا. بھائیو آخرت بھی ہے، بھائیو صرف دنیا نہیں ہے، آخرت بھی ہے. ٹک ہرس و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سربارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. یہ تو رہنے کی دنیا نہیں ہے. الدنیا ثلاثۃ ایام، میرے نبی فرماتے تھے میں پاؤں اٹھاتا ہوں تو رکھنے کی امید نہیں ہوتی، سانس اندر لے جاتا ہوں تو باہر نکالنے کی امید نہیں ہوتی. تو بھائیو
اللہ کے واسطے اپنی آخرت کا سودا نہ کرو، دنیا کا سودا کرنا پڑے تو کر دو۔ کیوں حسین ذبح ہو گئے 72 سمیت، اور 16 اہل بیت اور باقی جان نثار، کیوں اتنا قیمتی خون ذبح ہو گیا؟ کہ ایک طرف دنیا تھی، ایک طرف آخرت تھی، انہوں نے آخرت کو گلے لگایا، نیزوں پہ سر چڑھ گئے۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے، چڑھ گئے نیزوں پر، اور یزید نے دنیا بنا لی، آج تک لعنت پڑ رہی ہے۔ تو بھائیو، میں ساری قوم کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ہم مل کے اب توبہ کریں، اور ہم ایک ایمان، اس کے بعد نماز کوئی نہ چھوڑیں، نماز کی پابندی کریں۔ ہماری قوم میں نماز بہت کم ہے، ہمارے KPK کے علاقے میں نمازی ہیں، لیکن وہاں سود بہت زیادہ ہے، لوگ سود پہ دیتے ہیں اور بہت ظلم کرتے ہیں، نمازی ہیں لیکن سود نہیں چھوڑتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت بڑی تباہی بن جائے۔ 2 آدمیوں پہ زبردست عذاب آنے والا ہے، 2 آدمی، امت مسلمہ میں 2 قسم کے لوگوں پر سب سے شدید عذاب ہوگا، ایک سود کھانے والا، دینے والا نہیں، کھانے والا، سود لینے والا، اور ایک ناحق قتل کرنے والا۔ ان دونوں کے لیے سب سے خوفناک عذاب ہے جہنم کا، اہل ایمان میں سے۔ زانی شرابی کے لیے وہ عذاب نہیں ہے جو سود کھانے والے اور قتل کرنے والے کے لیے۔ تو نماز پڑھو، ساری قوم سے کہتا ہوں نماز پڑھو، اللہ نے رزق دیا ہے، زکوٰۃ دو، قرآن پڑھو، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھو، علم حاصل کرو کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میرا رب پہلی سطر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں رحمان و رحیم ہوں، کوئی سخت حکم نہیں سناؤں گا، آسان ہوں گے، کر لو، بڑا نفع رہے گا۔ تو قرآن پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو، صحابہ کی زندگی پڑھو، اور قرآن کو اپنا ورد بناؤ۔ تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنا یہ ذکر بناؤ، اور اپنے اخلاق کو بلند کرو۔ آپ سارے سیاسی لوگ بیٹھے ہیں، لیکن میں نبی کی بات کروں گا، اپنی زبان کا بول میٹھا کر۔ سب سے کہتا ہوں جتنے سن رہے ہیں، زبان کا بول میٹھا کرو۔ میرے نبی کو پسند نہیں ہے شدت کے بول، اور ایک یہ بعد میں کہوں گا تو اپنی زبان کے بول میٹھے کر۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ جنت میں کیا چیز لے جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا، اچھے اخلاق اور تقوی سب سے زیادہ جنت میں لے جائے گی۔ انسان اپنی زندگی میں اس جہان میں ایک دفعہ آتا ہے، ایک دفعہ مرتا ہے، کچھ دن اس کے لیے چند لوگ آنسو بہاتے ہیں، مٹی میں دباتے ہیں، پھر گردش زمانہ، موسم کی بارشیں اور تند و تیز ہوائیں اس کی قبر کا بھی نشان مٹا دیتی ہیں۔ پھر وہ ایسے مٹی ہوئی داستان بن جاتا ہے، ایسی بھولی ہوئی داستان ہوتا ہے، ایک گزرا ہوا داستان بھی نہیں رہتا، ایک خیال بن جاتا ہے، اور ایک نئی نسل وہاں جگہ لے لیتی ہے، شکلیں بھول جاتی ہیں، رنگ روپ سارے کے سارے بکھر جاتے ہیں، اور جانے والوں کو پیچھے رہنے والے کبھی یاد نہیں کیا کرتے۔ اسی طرح اس جہان کا ایک انداز ہے، صبح ہو کر جب شام میں بدلتی ہے، یار آپ لوگ کہاں سے؟ اچھا، صبح جب ہوتی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے شام کا ڈر لگا ہوتا ہے۔ سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ اپنے حسن کی ضیاء پاشیاں کر رہا ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اسے شام کے وقت اپنے سیاہ ہونے کا ڈر بھی لگا ہوتا ہے۔ 14ویں کا چاند بہت اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، میری روشنی دیکھو، میرا جمال دیکھو، لیکن کہیں اندر میں اسے یہ خوف لگا ہوتا ہے، کل میں پورا نہیں ہوں گا، تھوڑا ہو جاؤں گا، اگلے دن اور کم، اگلے دن اور کم، پھر بالکل میرا ایک نشان ہی رہ جائے گا، پھر افق وہ بھی نگل جائے گا۔ تاروں بھری رات اپنے اوپر بڑی نازاں ہوتی ہے، سورج کی ایک کرن سارا حسن اس سے چھین لیتی ہے۔ کھلے ہوئے بہار کے پھول بڑے خوشباش نظر آتے ہیں، مچلتے ہیں،
ایک ہوا کا جھونکا ان کو بکھیر کے رکھ دیتا ہے اور وہ مسلی ہوئی کلیاں بن جاتے ہیں، گری ہوئی پتیاں بن جاتے ہیں، اور فضا اپنے آ کے ڈیرے لگا لیتی ہے۔ ایک لڑکا ایک لڑکی گھنٹوں اپنے چہرے کو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھتا ہے، میں کیسا لگ رہا ہوں، میں کیسی لگ رہی ہوں، یہ کپڑا مجھے کیسا لگ رہا ہے، یہ لباس مجھے کیسا لگ رہا ہے، یہ رنگ مجھے کیسا لگ رہا ہے۔ اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کے خوش ہونا۔ چند صبحیں گزرتی ہیں، چند شامیں گزرتی ہیں، وہی چہرہ ہے، اپنی شکل کو آپ پہچاننے سے انکار ہو رہا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ میں نہیں، اللہ کی قسم تو ہی ہے۔ پر اس زمانے کی ریت یہی ہے کہ وہ حسن والوں سے حسن چھین لیتا ہے، مال والوں کا مال چلا جاتا ہے، اقتدار والوں کے تخت الٹ جاتے ہیں، نوجوان جوانیاں وہ بڑھاپے کے بے رحم شکنجے میں آ کر بالکل وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، پہاڑ کو خزاں لے جاتی ہے، زندگی پہ موت حملہ آور ہوتی ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ تارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا۔ جوانی دیوانہ کر دیتی ہے، نہ پہل یاد رہتی ہے، نہ انتہا اور آخر یاد رہتا ہے، ایک پاگل پن کا دور ہوتا ہے۔ تو کہنے والا کہہ رہا ہے جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، پھر کیا ہوا کہ بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، پھر کیا ہوگا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ اجل عربی میں موت کو کہتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا کہ پھر وہ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں سب شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے، اپنے زمانے کی حسین ترین خاتون۔ اللہ ساری چیزیں کم ہی لوگوں میں جمع کرتا ہے، نور جہاں میں ساری چیزیں جمع کر دیں، وہ حسین ترین خاتون، وہ ملکہ نور جہاں، وہ جہانگیر پہ بھی راج کرنے والی، وہ ہند کے تخت پر بیٹھنے والی، اس کے اشاروں پہ لاکھوں انسان گردنیں جھکا رہے، اور رزق بھی، حسن بھی، خاندان بھی، بادشاہت بھی۔ لیکن کہنے والے نے کیا کہا؟ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے۔ اب تو حکومت نے کچھ ٹوٹے مکان کو جوڑ دیا ہے۔ میں ایک دفعہ جب کالج پڑھتا تھا تو میں گیا تھا وہاں دیکھنے کے لیے، تو رب کی قسم وہ ٹوٹا ہی تھا۔ دونوں ماں بیٹیاں سوئی پڑی، لاڈلی بیگم، نور جہاں۔ وہ نام تو اس کا کچھ اور تھا، لاڈلی مشہور تھی اس کے نور جہاں کے لاڈ کی وجہ سے۔ دونوں ماں بیٹیاں پڑی ہیں، اور دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، دن میں بھی خوفناک اندھیرا تھا۔ طبیعت گھبرا گئی، جلدی سے باہر نکل آئے۔ کون ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے، جس کے نام کا ڈنکا ہند میں بجتا تھا، اس کا اپنا مزار اس پہ آنسو بہاتا ہے، اور گزرگاہ سے گزرنے والے مسافر اسے دیکھ کر عبرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہی اس ظالم دنیا کا نظام ہے، اس سے کوئی نہیں نکل سکتا میری عزیزو، یہ دھوکے کا گھر ہے، اس سے وہی سلامتی سے پار نکلے گا جو اس کے دھوکے کو پہچان کر اپنی آخرت کے لیے سامان اکٹھا کرے گا۔ ہم خدائے نہیں ہیں، کسی نے بھیجا ہے، ہم مرنا بھی نہیں چاہتے، کوئی مار دے گا۔ کہنے والے کہتے رہیں گے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، اور مرنے والا کہتا رہے گا فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، بچا سکتے ہو تو بچا کے دکھاؤ۔ نہیں ہو سکتا، موت کا وار بے خطا ہوتا ہے، کوئی مرتے مرتے نہیں بچتا، سارے ہی بچتے بچتے مر جاتے ہیں۔
موت جب وار کرتی ہے کبھی خطا نہیں جاتا. وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ. موت پنجے گاڑتی ہے تو ساری تدبیریں بیکار ہو جاتی ہیں. تو میرے عزیزو یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. ہر چیز زوال زوال کا اعلان کرتی ہے. ہر چیز پکار پکار کے ڈھل جانے کا اعلان کرتی ہے. چمکتے سورج کو چند گھڑیوں کے بعد دیکھو جب وہ مغرب میں دم توڑ رہا ہوتا ہے. تاروں بھری رات کو سورج کی پہلی کرن کے ساتھ دیکھو جب تاروں کا حسن وہ ختم اور تمام ہو رہا ہوتا ہے. 14ویں کے چاند کے بعد 20 کی رات کا بھی چاند دیکھو جب وہ دم توڑنے کے قریب آ چکا ہوتا ہے. آج کی شکلیں اور ہیں، چند سال کے بعد شکلیں اور ہوں گی. پھر جنہوں نے پالا پوسا، جن گھروں کی ایک ایک اینٹ سے جی لگا، جب جان نکلے گی وہیں سے اٹھا کر لوگ مٹی کے دیس میں چھوڑ دیں گے. مٹی کی چادر ہوگی، مٹی کا گھر ہوگا، اندھیر کا راج ہوگا. تنہائیاں اور وحشتیں موت قیامت تک کی ساتھی ہوں گی. وہاں جو کامیاب ہوا وہ کامیاب ہے، وہاں جو ناکام ہوا وہ ناکام ہے. یہ زندگی ایک دھوکہ ہے، یہ بتانے والا آج کوئی نہیں ہے. یہ ماں باپ بتاتے تھے وہ بھی بہہ گئے. جو کالج اسکولوں میں ذہن بنایا جاتا تھا وہاں بھی مادہ پرستی. ماحول میں کچھ کتابیں مل جایا کرتی تھیں جن کو پڑھ کر کچھ آخرت یاد آتی تھی، وہ بھی ناپید ہو گئیں. چاروں طرف مغرب کی تعظیم نے ایسا حملہ کیا ہے کہ ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے. ہم لٹا ہوا قافلہ ہیں عزیزو، ہم لٹے ہوئے مسافر ہیں. جس بچی کا ہائے ہائے، جس معاشرے کا، جس بچے کا کوئی آگے زندگی کا مقصد نہ رہا ہو، وہ لٹا ہوا قافلہ ہے. اور مسافر چلنے سے پہلے سوچتا ہے میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، میری منزل کیا ہے. آج کی دنیا ایسے نادان انسانوں کا قافلہ ہے کہ یہ نہیں پتا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے کس نے بنایا، مجھے کیوں بنایا، مجھے مار کے وہ کہاں لے جا رہا ہے. میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے بھیجو، اس نے مجھے بھیجا. میں تو نہیں چاہتا میں مر جاؤں، وہ مجھے مارے گا. میں نہیں چاہتا ہوں مٹی میں جا کے منو مٹی تلے سو جاؤں، پر مجھے اگلے پھینک کے آ جائیں گے. میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا، پھر بھی یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ بھی ہو جائے گا. تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ میں سوچوں تو صحیح کہ میں آیا کیوں ہوں، مجھے بھیجا کس نے ہے. میری زندگی کا سب سے پہلا سوال یہ ہے، میرا پہلا علم یہ ہے کہ میرا خالق کون ہے. اس کا جواب سائنس نہیں دے سکتی، سائنس تو خود میرا آپ کا بنایا ہوا علم ہے. اس کا جواب وہ دے سکتا ہے جس نے ہمیں بنایا. تو وہ کہتا ہے واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ. میں نے تمہیں بنایا. کس نے؟ اللہ نے. کہاں سے؟ مٹی سے. مٹی کو کیا کیا؟ ثم خلقنا النطفۃ علقہ. ایک پانی بنایا، پانی کو کیا کیا؟ فخلقنا النطفۃ علقہ. ایک جونک بنایا، جونک کو کیا کیا؟ فخلقنا العلقۃ مضغہ. ایک لوتھڑا بنایا، لوتھڑے کو کیا کیا؟ فخلقنا المضغۃ عظاما. اس میں ہڈیوں کو پرویا، ہڈیوں کے ساتھ کیا کیا؟ فکسونا العظام لحما. اس پر گوشت چڑھایا. پھر کیا کیا؟ ثم انشأناه خلقا آخر. پھر اسے ایک خوبصورت شکل دی. کیسی دی؟ الم نجعل له عینین، آنکھیں، ولسانا، زبان، وشفتین، اور ہونٹ. یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے اندھیروں میں بنایا. ثم السبیل یسرا، دنیا میں لے کر آیا. ثم اماتہ، پھر موت کا بے خطا وار کروایا. فاقبرہ، پھر قبر میں ڈالا. ثم اذا شاء انشرہ، پھر ایک دن آئے گا اور آواز آئے گی اور مجھے اور آپ کو اٹھایا جائے گا. میرے عزیزو، اپنے آپ کو غفلت سے نکالو. ہم کھیل کود کے لیے نہیں ہیں، ہم گانے سننے کے لیے نہیں آئے، ہم موسیقی سے جی بہلانے نہیں آئے. یہ مغرب کے گندے انڈے ہیں، انہیں کہیں پھینک دو، انہیں کہیں دبا دو. تمہیں نسبت اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہے. وہ زندگی پڑھو جو تمہیں کنارے لگائے، وہ زندگی اپناؤ جو تمہیں اللہ کے دربار میں سرخرو کرے. ہم اس گندی تہذیب سے بیزار ہیں جو بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتار دے، جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی گندی تہذیب کو رواج دے دے. جہاں ماں کا تقدس اٹھ جائے
جہاں بیویوں کا تقدس اٹھ جائے، جہاں بیٹی بیٹی نہ رہے، ماں ماں نہ رہے، بہن بہن نہ رہے، بیوی بیوی نہ رہے، باپ باپ نہ رہے، بھائی بھائی نہ رہے، وہ تہذیب نہیں ہے، وہ ایک پرپیچ گھنا جنگل ہے جس میں گزر اتر کر انسانیت گم ہو جاتی ہے، سسک سسک کے مر جانا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ اس کا نام نئی روشنی نہیں ہے، یہ اندھیرے ہیں، یہ پرانے اندھیرے ہیں۔ روشنی کا آفتاب آج سے 1400 سال پہلے مکے کی چوٹیوں پر طلوع ہوا تھا۔ روشنی کا ماہتاب آج سے 1425 برس پہلے وہ مکے کی اور مدینے کی وادیوں میں چمکا تھا۔ اس کے نور کی روشنیاں آج بھی اسی طرح ہیں۔ وہ روشنیاں کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ، وہ تہذیب اور تعلیم کہیں سے لے کر آؤ جو تمہیں بتائے کہ تمہارا بنانے والا کون ہے۔ واللہ خلقکم من تراب، مٹی سے بنایا۔ زمین آسمان خود بخود نہیں بنے ڈارون تھیوری کے مطابق، بلکہ میرا اللہ کہتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا رب اللہ جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، اسی نے زمین کو بچھایا، اسی نے آسمان کو اٹھایا، یرسل الریاح، اسی نے ہواؤں کو چلایا، شمس والقمر دائبین، اسی نے چاند اور سورج کو حرکت دی، اور اسی نے والارض بساطا، اسی نے زمین کو بچھونا بنا کے تمہارے قدموں تلے روندنے کے لیے مہیا کر دیا۔ هذا عذب فرات سائغ شرابه، اسی نے میٹھا پانی تمہارے لیے مہیا کیا۔ وهذا ملح اجاج، اسی نے کڑوا پانی تمہارے لیے مہیا کیا۔ کڑوا پانی بھی نعمت، میٹھا پانی بھی نعمت۔ میٹھا پانی نہ ہوتا تو سسک کے پیاسے مر جاتے، کڑوا پانی سمندر کا نہ ہوتا، اور یہ سمندر کا پانی اگر میٹھا ہوتا یہ بدبودار ہو جاتا، اس میں تعفن پیدا ہوتا، اور اس کی غلاظت سے بھری ہوئی ہوائیں جب چلتی تو 6 براعظم میں کوئی انسان زندہ نہ رہ سکتا۔ ایک گندا تالاب سارے محلے کو بیمار کر دیتا ہے، 7 سمندر کی گندی ہوائیں جب چلتی تو کوئی سانس نہ لے سکتا۔ تو میرے اللہ نے اس کو بھی بطور احسان بتایا، ھذا ملح اجاج، شکر کرو اس رب کا جس نے سمندر تمہیں کڑوے کر کے دے دیے اور نلکے کا پانی میٹھا کر کے دے دیا، اس کو پیو، اور اس سے تمہارے لیے بارشوں کا نظام چلے گا، بادل بنیں گے، ہوائیں چلیں گی، ان کو کندھے پہ اٹھائیں گی، فیصلہ باد لائیں گی، پھر دھیمی دھیمی اللہ تعالیٰ بارش فرمائے گا، زمین زندہ ہوگی، تم زندہ ہوگے، روحیں بھی دھل جائیں گی، جان بھی دھل جائے گی، بدن بھی دھل جائیں گے، درخت بھی دھل جائیں گے۔ تمہاری زندگی کا سامان بنانے والا اللہ ہے، اس نے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کے کائناتی نقشے قائم فرمائے۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، یاد رکھو جہاں بھی دیکھو گے اللہ کو سامنے پاؤ گے۔ بند کمروں میں، اندھیر کمروں میں، کنڈی لگے ہوئے کمروں میں ایک آدمی رشوت لے رہا ہے، میرا اللہ کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک لڑکی ناچ رہی ہے، میرا اللہ کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک شراب کی محفل ہے، میرا اللہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معاهم أينما كانوا۔ میرے بندو، میری بندیو، ہوش 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 میں آؤ، تمہارا رب سویا نہیں ہے، غافل نہیں ہے، جاہل نہیں ہے، دیکھ رہا ہے۔ رات کی تہجد پڑھنے والی کو بھی دیکھ رہا ہے، رات کے ناچنے والی کو بھی دیکھ رہا ہے، ہوٹلوں کی محفلیں بھی اس کے سامنے، مسلح کی آہیں اور آنسو بھی اس کے سامنے، قرآن کی تلاوت بھی سنتا ہے اور گانے کی لے بھی سنتا ہے، قرآن کی تلاوت پر بہتے ہوئے آنسو بھی دیکھتا ہے اور ناچ گانے پر تھرکتے ہوئے بدن بھی دیکھتا ہے۔ ایک دن اللہ آئے گا اور اعلان کرے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ جرم کی انتہا کا نام قیامت ہے، جب زمین کپ کپائے گی، آسمان تھر تھرائے گا، پہاڑ ریزہ ہو جائیں گے، پانیوں میں آگ لگ جائے گی، چیدار بھی مر جائیں گے، بے جان بھی مر جائیں گے۔ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے ٹوٹے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر ابل پڑے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگ گئی، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین پھیلتی چلی گئی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اندر کا باہر، باہر کا اندر، اور وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ریزہ ریزہ،
دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑا دیے گئے، اور ساری کائنات پر اللہ نے حکم دے دیا موت دے دو۔